अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। यमन के बादशाह की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में बशारत देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ बिन ज़ी यज़न भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आरिफ था। उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बशारत जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को दी थी जब वो वफ़द के साथ उससे मिलने गए थे। इब्ने अब्बास कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 2 साल बाद सैफ बिन ज़ी यज़न जो यमन का बादशाह था हबशा पर काबिज़ हो गया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अलैहिस्सलाम अरब के अशराफ और शोरा के एक वफ़द के हमरा जिसमें उमय्या बिन अब्द शम्स, अब्दुल्ला बिन जुज़आन, असद बिन खवेलद बिन अब्दुल उज़ा और वहब बिन अब्द मनाव भी शामिल थे, यमन में उससे मिलने गए ताकि उसको फ़तह पर मुबारकबाद दें और उसे अहले मक्का से लुत्फ़ व मेहरबानी की तरग़ीब दें। उससे मुलाकात करने के लिए उसके महल पहुँचे जिसको गुमदान कहते थे, जो खूबसूरती में बेमिसल था, जिसके लिए उमय्या बिन अबी सलत ने ये कहा, पियो खुशगवार रहो, तुम्हारे सर पर खुश नसीबी का ताज हो, गमदान की छत पर तुम्हारा महल जगमगा रहा है। बादशाह के पास इजाज़त लेने वाला पहुंचा और इन लोगों के मकाम व मंज़लत से बाखबर किया। बस उसने उन्हें इजाज़त दे दी। उसके पास पहुँचे के बाद तो अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम उसके करीब गए, उससे बात करने की इजाज़त मांगी तो उसने कहा, अगर तुम उनमें से हो जो बादशाहों के सामने बात करने के काबिल हैं तो हम भी तुम्हें इजाज़त देते हैं। रावी इब्ने अब्बास कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में कहा, ए बादशाह, अल्लाह ने तुझे आला मगर सख्त व बुलंद बोबाला मकाम अता किया है। तुझे ऐसे बाग का मालिक बना दिया है जिसके दरख्तों की जड़ें पाकीज़ा हैं और इसके फल शीरीं हैं, जिनकी बुनियादें साबित हैं और शाखें बुलंद हैं। बाअज़मत तरीन मकाम और बेहतरीन मुआविन तुझे अता हुए हैं और तू अरब का बादशाह और उसकी बहार जिससे सरसब्ज़ व शादाबी है, इन कामों से बरी है जो तेरे लिए तान व तशनी का बायस बने, और तू ए बादशाह अरब का रहनुमा है जिसकी पैरवी की जाती है और उसका सुतून है जिस पर तकिया किया जाता है, पनाह गाह है जिसकी तरफ बंदगान खुदा पनाह लेते हैं। तेरी पुश्त बेहतरीन पुश्त और तू उनमें से हमारे लिए बेहतरीन यादगार है। मुअज़्ज़ज़ हैं वो लोग जो तेरी नस्ल से हैं, हलाकत से दूर हैं वो जिनका तू खल्फ है। ए बादशाह, हम हरम खुदा के बाशिंदे और उसके घर के निगहबान हैं। हम तेरे पास इस मुसर्रत के साथ आए हैं कि हमारे अलाइम व मसाइल इख्तिताम को पहुँच गए। बस हम मुबारकबाद पेश करने वाले हैं, न कि अपनी सख्त मुसीबतें लेकर आने वाले हैं। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो ए बोलने वाले? उन्होंने जवाब दिया, मैं अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम हूँ। उसने कहा, तुम हमारे भांजे हो? उन्होंने जवाब में कहा, हाँ। उसने कहा, मुझसे करीब हो जाओ। आप करीब हो गए। तब बादशाह ने वफ़द की तरफ रुख किया और कहा, मरहबा, तुम सबको खुश आमदीद। बादशाह ने तुम्हारी गुफ्तगू को सुन लिया और तुम्हारी रिश्तेदारी को जान लिया और तुमने जिसको वसीला करार दिया उसको कबूल कर लिया। बस हम दिन रात तुम्हारे हम नशीन होंगे और तुम्हारे लिए मेहमान नवाजी है जब तक तुम यहाँ हो। जब जाना चाहो तो सौगात के मुस्तहिक करार पाओगे। फिर कहा, अब मेहमान खाने की तरफ चलो। बस वो 1 माह वहाँ रहे, मगर बादशाह तक न उनकी रसाई थी और न बादशाह उन्हें जाने की इजाज़त दे रहा था।
اچانک انہیں یاد کیا اور عبد المطلب علیہ السلام کو بلا بھیجا اور ایسی نشست ترتیب دی کہ جس میں مکمل خلوت ہو۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب سے کہا، میں اپنے علم کے رازوں میں سے ایک چیز تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اگر تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو کبھی اس کے سامنے زبان نہ کھولتا، لیکن میں نے تمہیں اس کا اہل پایا، بس تم پر ایک انکشاف کر رہا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ یہ تمہارے پاس اس وقت تک پوشیدہ رہے جب تک اللہ کی مرضی ہو۔ اللہ ہی اپنے مقاصد کی تکمیل کرتا ہے۔ میں کتاب مکنون اور علم مخزون میں جس کو ہم نے اپنے لیے اختیار کیا ہے اور اپنے منکرین کے مقابلے میں اس کے ذریعے استدلال کرتے ہیں، ایک عظیم بشارت اور نوید پاتا ہوں۔ اس میں زندگی کی شرافت اور موت کی فضیلت ہے، تمام انسانوں کے لیے اور آپ کے پورے گھرانے کے لیے اور خصوصاً آپ کے لیے۔ عبد المطلب نے فرمایا، میں بھی ایک بادشاہ آپ کی طرح ہوں جو راز کو مخفی رکھے اور نیکی کرے، تو وہ بشارت کیا ہے؟ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ہم نسل در نسل سے بادیہ نشین ہیں۔ پس اس نے کہا، اگر تہامہ مکہ میں ایک نوجوان پیدا ہو جس کے دونوں شانوں کے بیچ میں خال ہو تو اسے امامت ملے گی اور تمہیں اس کے ذریعے قیامت تک کے لیے سرداری۔ پس عبد المطلب نے اس سے کہا، سلامت رہیں آپ اے بادشاہ، آپ نے ایسی خوشخبری مجھے دی ہے کہ کسی بھی وفد کو نہیں ملی ہوگی، اور بزرگواری اور تعظیم رکاوٹ نہ ہوتی تو میں یہ سوال کرتا کہ اس کے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہے تاکہ میری تراوٹ میں اضافہ ہو۔ بادشاہ نے کہا، یہ وہی زمانہ ہے جس میں وہ درخشاں چہرہ بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کا والد اور اس کی والدہ دنیا سے چل بسیں گے اور اس کی سرپرستی اس کے دادا اور چچا کریں گے۔ وہ گمنام پیدا ہوگا اور اللہ اسے اعلانیہ مبعوث فرمائے گا، اس کے لیے ہم میں سے حامی و مددگار قرار دے گا تاکہ اپنے محبوں کو طاقتور بنائے اور دشمنوں کو کمزور کر دے۔ اپنے حامیوں کے ذریعے وہ اپنے منکرین کو ہلاک کر دے گا اور انہی کے ذریعے بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کرے گا، بتوں کو توڑ دے گا اور آتش کدے بجھ جائیں گے، اللہ کی عبادت کی جائے گی اور شیطان کی چالیں کمزور پڑ جائیں گی، اس کا کلام حق پر اور اس کے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہوں گے، نیکی کا حکم دے گا اور خود بھی اس کا پابند ہوگا اور منکر سے منع کرے گا اور اس کا خاتمہ کر دے گا۔ عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، خدا آپ کی شان و شوکت میں اضافہ کرے اور عظمت و بلندی عطا کرے، آپ کی سلطنت قائم رکھے، آپ کی عمر دراز فرمائے۔ اے بادشاہ، کیا آپ مزید وضاحت کریں گے؟ بادشاہ نے کہا، قسم ہے اس گھر کی جو پردے سے ڈھکا ہے اور ان نشانیوں کی قسم جو حرم کے ستونوں پر ہیں، بے شک یقیناً اے عبد المطلب تم ہی اس کے دادا ہو اور یہ بات جھوٹی نہیں ہے۔ عبد المطلب علیہ السلام یہ سن کر سجدے میں گر گئے اور خدا کا شکر بجا لائے۔ بادشاہ نے کہا، سر اٹھائیے، خدا آپ کی منزلت بلند کرے، فرمائیے جو میں نے بتایا ہے کیا آپ ویسا ہی پاتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا تھا اور میں اس پر بہت فخر کرتا تھا اور نہایت شفقت سے پیش آتا تھا۔ میں نے اس کی شادی ایک کریم خاتون سے کی جس کا نام آمنہ بنت وہب تھا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ اس کی ماں باپ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اور اس کے چچا اس کی کفالت کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، آپ نے وہی باتیں کہیں جو میں نے عرض کیں،
بس آپ اس کی حفاظت کیجیے گا، کیونکہ اس کے دشمن بہت ہیں، خاص کر یہودی جن کی عداوت سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ اس کے دشمنوں کو اس پر فوقیت نہیں دے گا۔ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو صیغہ راز میں رکھیں، جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں ان تک کو نہ بتائیں، اپنی قوم سے بھی خبردار رہیں، کیونکہ وہ اس سے حسد کریں گے، بہت آزار و تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ کام وہ خود کریں گے یا ان کے بیٹے کریں گے۔ اے کاش میں اس کے زمانے میں ہوتا تو اس کی نصرت میں اپنی جان فدا کرتا، لیکن میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ مکہ سے یثرب ہجرت کرے گا، وہاں اس کے امور مستحکم ہوں گے اور وہیں انتقال ہوگا، وہیں قبر بنے گی۔ اگر میں نہ ڈرتا اس کے بارے میں مصیبتوں کے پڑنے سے اور آفتوں کے آنے سے تو کسی وقت اس کے بارے میں اعلان کر دیتا کہ وہ نوجوان کون ہے، عرب کے سرداروں کو اس کے سامنے جھکا دیتا، لیکن میں آپ کے ساتھیوں کو انعام و اکرام دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرتے ہوئے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ پھر ہر ایک کے لیے 10 غلام، 10 کنیزیں، 2 برود یمنی، 100 اونٹ اور 5 رتل سونا، 10 رتل چاندی، مشک و عنبر سے بھری ہوئی ڈبیاں عطا کیں، اور عبد المطلب علیہ السلام کو ان سب سے 10 گنا عطا کیا۔ حضور کے ظہور سے پہلے ابن ذی یزن بادشاہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ عبد المطلب اکثر اس واقعے کو یاد کر کے کہتے تھے، اے گروہ قریش، میں اس کے دیے ہوئے ہدیوں اور سامان سے اتنا خوش نہیں ہوا، کیونکہ یہ سب فانی ہے، لیکن اس امر سے بہت خوش ہوں جس کا شرف میرے اور میرے فرزند کے لیے باقی اور دائم ہے۔ بہت جلد تم کو اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔